بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں فرمایا کہ لوگ اے نبی آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عذاب آتا کیوں نہیں جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو، آ جائے وہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تاخیر ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عذاب آئے گا نہیں اور عذاب کا دن نہیں آئے گا۔ اب ان آیات میں فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، میرا کام عذاب لانا نہیں ہے اور عذاب لانا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اور یہ میرا دعویٰ بھی نہیں ہے، لہذا تم جو میری تکذیب کرتے ہو وہ تکذیب اس وقت درست ہوتی جب میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ عذاب لانے والا میں ہوں۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ انما انا لکم نذیر مبین۔ اور کہہ دیجئے اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے پہلے فرمایا تھا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے کہ وہ خود غور و فکر کرتے اور سنتے اور سمجھ لیتے؟ وہ تو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلے وَإِن يُكَذِّبُوكَ گزرا ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس کے ساتھ بھی اس آیت کا تعلق ہے کہ تمہاری تکذیب درست نہیں ہے، اس لیے کہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ عذاب لانے کا اختیار مجھے حاصل ہے، اور اس کا تعلق یستعجلونک بالعذاب سے بھی۔ اور اس سے پہلے گویا جہاد کے مسئلے کے بعد یہ مسئلہ رسالت کا تذکرہ اور بیان ہے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح آشکارا۔ مبین کا یہ مطلب ہے یعنی ابین لکم ما تحتاجون الیہ من امر دینکم، تفسیر قرطبی، میں تمہیں وہ تمام باتیں بیان کرتا ہوں جس کی تمہیں ضرورت ہے تمہارے دین میں سے۔ تو میں نذیر ڈرانے والا ہوں اور مبین وضاحت کرنے والا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم،
بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے بخشش ہے ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ یہ اب انذار کی تفصیل ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں، تو ڈرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ ماننے والوں کے لیے یہ انعامات و اکرامات ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے یہ وعید ہے۔ یہ وعد و وعید ہی انذار کی تفصیل ہے، اور نبی کا کام عذاب لانا نہیں ہوگا، بلکہ نبی کا کام یہ انذار ہے۔ وہ ترغیب اور تعلیم دیتے ہیں ایمان اور عمل صالح کی، اور اس پر بشارت اور خوشخبری کی، اور وہ ڈراتے ہیں کہ اللہ کی ان آیات کا، جو کہ تمہارے انفس و آفاق میں وہ نشانیاں موجود ہے اور خود اللہ کی وحی میں موجود آیات ہے، اس کا مقابلہ مت کرو۔ یہاں فالذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بشارت اور خوشخبری کا بیان، اور اس سے پہلے فرمایا انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں۔ بشارت اور خوشخبری کی مناسبت سے انما انا لکم بشیر و نذیر مبین ہونا چاہیے تھا، مگر بشیروں کی صفت یہاں مذکور نہیں، نذیروں کی صفت مذکور ہے، اور آگے پھر بشارت اور خوشخبری بھی ہے، اور آگے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اس میں پھر انذار اور ڈراوا اور وعید کا مضمون ہے۔ تو بشیر اور نذیر دونوں صفات اس آیت میں ذکر نہیں ہوئی۔ انما انا لکم نذیر مبین، یہ سوال امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام نصفی نے تفسیر مدارک میں اٹھایا ہے، اور جواب دیا ہے کہ یہاں سلسلہ کلام مشرکین سے، اور اصل مخاطب وہ منکرین اور مشرکین ہیں، ان کی مناسبت سے فرمایا انما انا لکم نذیر مبین، اور یہ جو بشارت اور خوشخبری اس مقام پہ ذکر ہے وہ اس لیے نہیں کہ مخاطبین یہاں مومنین ہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ در حقیقت یہ مشرکین کو مزید غصہ دلانے کے لیے یہ مضمون ذکر ہے، اور ضمنی طور پر یہ مضمون ذکر ہے، اور ترغیب کے انداز میں یہ مضمون ذکر ہے کہ اگر تم مانو گے تو ایمان والوں اور عمل صالح والوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے، اگر تم نہیں بھی مانو گے تو تمہارے مخالفین اور مومنین صادقین کے لیے یاد رکھو کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم پھر بھی موجود ہے۔ تو یہ مضمون خوشخبری کا ضمنی طور پر ہے، اس لیے صفت میں نذیروں کا تو تذکرہ ہوا ہے، بشیروں کا یہاں ذکر نہیں ہوا۔ مغفرت و رزق کریم، مغفرت یعنی ان کے لیے معافی، ان سے اگر کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، ان کے گناہ ہیں تو اللہ اس کو معاف کر دے، اور یہ کہ ان کے لیے کسی قسم کی تکلیف اور مشقت جنت میں نہیں ہوگی، اور رزق کریم سے جنت کی روزی مراد ہے، اور کریم کا معنی کہ وہ ایسی روزی ہے جو کہ عزت سے ملے گی، اور کریم کا معنی یہ کہ وہ رزق عمدہ بھی ہے، وہ جنت کی روزی بذات خود عمدہ بھی ہے اور اس کا ملنا بھی عزت سے، اور تمام تر خوبیاں جو کسی رزق کے اندر ہو سکتی ہے تو تمام کمالات لفظ کریم ان کے اندر داخل ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کی مخالفت میں، ہماری آیتوں کو باطل ٹھہرانے میں، اور اس کی تکذیب اور تردید کرنے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیاتنا، ہماری آیتوں کو
باطل قرار دینے میں جو لوگ سعی اور کوشش کرتے ہیں، معاجزین مقابلہ کرنے والے ہوں کہ وہ آیات کا مقابلہ کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے، یہ صاحب جہنم۔ یہاں ایک لفظ ہے سعو، سعی کرنا۔ سعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بذل جہدہ فی امرہ، ایک شخص اپنے معاملے میں پوری کوشش کر کے زور لگاتا ہے، اپنی ساری توانائیاں اس پہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے لفظ سعی، کوشش۔ دوم سعی اور سعی فی امرن کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی کسی شخص کسی کام کو خراب کرتا ہے، سعی فی امر فلان اذا افسدہ بسعیہ، جب کوئی اپنی کوشش سے کسی کام کو خراب کرتا ہے تو عرب کہتے ہیں کہ سعی فی امر فلان، فلاں کے معاملے میں اس نے سعی، یعنی اس کے کام کو اپنی کوشش کے ذریعے سے خراب کر دیا۔ تو سعی فی آیاتنا کا مطلب یہ، جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے میں آ کر آیتوں کی مخالفت میں کوشش کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں اس میں لگاتے ہیں کہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں اور کسی طرح اس کو جھٹلایا جائے، اور یہ کہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے اس راستے میں مومنین اور ماننے والوں کو تکلیف دی جائے اور اذیتیں پہنچائی جائے۔ یہ ساری ہے سعی فی آیاتنا، آیات کا مقابلہ۔ معاجزین کا مطلب کیا ہے؟ عاجز کرنے والے۔ کیا مطلب؟ مقابلہ کرتے ہوئے بھی ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو ہرا کر عاجز کر دے، اس لیے معاجزین کا معنی کیا جاتا ہے مقابلہ کرنے والے اور ہرانے والے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس دین پر چلنے والے اور ان آیات کے علمبرداروں کو ہرا دیں، شکست دے دیں، ان کو عاجز کر دیں، اور ان کے ساتھ وہ مسلسل مقابلے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ معاجزین ہے۔ چنانچہ امام قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مقابلین و مشاقین، معاجزین کا معنی ہے مقابلہ کرنے والے اور مخالفت کرنے والے، اور امام فرا نے معنی کیا ہے معاندین، ضدی لوگ اور ضد کرنے والے۔ تو اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اصحاب الجحیم کہنے میں مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور گویا کہ ان کا جہنم کے ساتھ لزوم ہو چکا ہے۔ اصحاب کا لفظ اور صاحب کا لفظ ملازمت اور جوڑ پر دلیل ہے کہ وہ گویا ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ شیطانی سعی اور شیطان کے کارندے اللہ کی آیات کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اب یہ تسلی کا مضمون ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنے کسی رسول یا نبی کو بھیجا ہے تو اس کے مقابلے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، شبہات و شبہات ڈالے، اور اس حق کے مقابلے میں
باطل نے سر اٹھا کر کوششیں کی، یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان باطل پرستوں کے شبہات کو ہٹا کر مٹا دیا اور اپنی آیات کو واضح کر کے مضبوط کر دیا، اور یہ اس لیے کہ چونکہ حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، شبہوں و شبہات اس لیے شیطان ڈالتا ہے اور باطل پرست اپنا کام کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کوئی بیماری ہوگی، کوئی مفاد ہوگا، شبہات اور جہالت ہوگی، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں گے، وہ ان شیطانی شبہات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں، جن کو اللہ نے فہم صحیح عطا کی، جو شبہات اور خواہشات سے پاک ہو کر غور کرتے ہیں، اور جن کو اپنی آخرت مطلوب ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، اور ان شبہات کے جوابات بھی انہیں مل جاتے ہیں، اور وہ ایمان لا کر اللہ کے حکم کے آگے اپنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں، اور اس طرح اللہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور کافر لوگ اپنے شکوں میں ہی رہتے ہیں، منکر اپنے شک میں ہی رہتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطانی جو کارروائی ہے اور شبوہ و شبہات ہیں، یہ سلسلہ ہر رسول و نبی کے ساتھ رہا ہے، اور اس میں مقصود آزمائش ہے، اور اس میں مقصود یہ ہے تاکہ حق اور باطل ایک دوسرے سے واضح ہو کر الگ ہو جائے۔ دو لفظ ذرا سے مشکل ہیں، ایک تو ہے تمنا، جی ابھی تفصیل آ رہی ہے، امیتی، جی تفصیل آ رہی ہے، ابھی میں نے ترجمہ نہیں پڑھا، تمنا کے لفظ کے معنی یہ ساری بیان ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف ان آیات کا ایک حاصل مضمون ہے جو بالکل واضح ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، وَلَا نَبِيٍّ، اور نہ کسی نبی کو، إِلَّا مگر اِذَا تَمَنَّا، جب وہ رسول اللہ کا کلام پڑھتا تھا، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تو ڈال دیتا تھا شیطان شبہوں و شبہات لوگوں کے دلوں میں، فی امنیتہ، اس رسول اور نبی کے پڑھنے کے بارے میں، اس رسول اور نبی کے کلام کے بارے میں، اور اس رسول اور نبی کے پڑھنے کے وقت۔ تو یہاں جو لفظ تمنا ہے اور امنیتہ، اس کا ایک معنی معروف اور مشہور اور جس کی طرف ڈائریکٹ ذہن جاتا ہے وہ تو ہے تمنا کرنا اور آرزو کرنا اور ارمان کرنا، لیکن عربی لغت میں اس کا ایک اور معنی بھی مروی ہے، وہ ہے تمنا کا معنی ہے قراءہ و تلا، پڑھنا اور تلاوت کرنا، اور اس کے لیے تفاسیر میں ایک شعر ہے، اور تفسیر محرر الوجیز میں علامہ ابن عطیہ غرناطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وقالت فرقۃ تمنا معناہ تلا، ایک جماعت نے کہا ہے کہ تمنا کا معنی ہے تلاوت کی، تلا تمنا یعنی تلا تلاوت کی، پڑھا، والامیۃ التلاوت، اور امیہ کا معنی ہے پڑھنا، اور پھر لکھا ہے قول الشاعر، جس طرح کے شاعر کا یہ شعر ہے کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرها لاقا امام المقادیر، اللہ کی کتاب کو پڑھا رات کے پہلے حصے میں، اور رات کے آخری حصے میں تقدیر نے جو موت لکھی تھی اس سے وہ مل گیا۔ حسان بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، اللہ کی کتاب کو رات کے اول حصے میں پڑھا. تو وہاں تمنا کا معنی کیا ہے؟ تلا، قرأ، پڑھا. اور اسی طرح تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ تمنا داؤد الزبور علی رسلی، اللہ کی کتاب کو پڑھا جیسے داؤد علیہ السلام نے زبور کو آہستہ آہستہ پڑھا. تو وہاں تمنا کا معنی تلا کے یہ شعر مفسرین نے تمنا کے اس قرأ اور تلا والے معنی کے لیے پیش کیا ہے. اور لغت کی کتابوں میں اور لسان العرب میں اور مجاز القرآن میں بھی یہ شعر موجود ہے. اور امام مجاہد سے اور تابعین سے یہ معنی مروی بھی ہے. تو ایک معنی تو اس آیت میں تمنا کا ہے، قرأ پڑھنا اور تلاوت کرنا، اور اکثر مفسرین نے تمنا کا یہاں یہ معنی کیا ہے ابن جوزی کے بیان کے مطابق. تو معنی یہ ہوا کہ جب وہ نبی تمنا پڑھتا تھا اللہ کے کلام کو تو القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا تھا شبوہ و شبہات کو فی امیتی، ان کے پڑھنے میں، یعنی ان کے پڑھنے کے وقت میں اور ان کے پڑھنے کے بارے میں شبوہ و شبہات ڈالتا لوگوں کے دلوں میں، اس لیے کہ شیطان دشمن ہے. تمنا کا جو مشہور اور معروف معنی ہے آرزو کرنا، وہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ اذا تمنا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول اور نہ کسی نبی کو، مگر جب وہ نبی آرزو کرتے لوگوں کے ایمان کی. نبی کی آرزو کیا ہوتی؟ یہی کہ لوگ ایمان لے آئے، لوگ میری دعوت قبول کریں. جب بھی وہ نبی اور رسول دعوت پیش کرتے اور لوگوں کے ایمان کی آرزو کرتے تو القى الشیطان فی امنیتی، شیطان ان کی آرزو کے پورے ہونے میں رکاوٹیں ڈالتے، شبوہ و شبہات اور رکاوٹیں شیطان ڈالتے. یہ معنی بھی شان برشاہ رحمہ اللہ نے کیا ہے اور فیض الباری کے حاشیے پر موجود ہے، اور بعض مفسرین نے یہ معنی بھی کیا، یہ بھی صحیح ہے. یعنی شیطان مقابلے میں آیا، نبی نے کلام پڑھا، شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبوہ و شبہات ڈالے. نبی نے آرزو کی تو شیطان نے ان کی آرزو کے پورا ہونے میں رکاوٹیں ڈالی. پھر کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، بس مٹا دیتا ہے اللہ وہ جو شیطان نے شبہات ڈالے ہوتے ہیں. شیطان جو شبہات ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان شبہات کو مٹاتا. نسخ کا معنی عربی میں لکھنا بھی ہوتا ہے، ہٹانا اور مٹانا بھی ہوتا ہے، اور تبدیل کرنا بھی ہوتا ہے. تین بڑے معنی ہیں لفظ نسخ. وفی نسختها ہدی، وہاں لکھنا معنی، اور یہاں فینسخ اللہ، بس مٹا دیتا ہے اللہ ان شبہات کو جو شیطان ڈالتا ہے. کیسے مٹاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کے ان شبوہ و شبہات کے جوابات نازل کرتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیتوں کو واضح کر دیتا ہے اور شیطانی شبوہ و شبہات کے جوابات دیتا ہے، تو وہ آیتیں قائم رہتی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اللہ وحی کو جانتا ہے اور کب کون سی بات نازل کرنی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور اس کی حکمت اور کیا جواب دینا ہے سب چیزیں اللہ کے علم میں بھی ہے، اور سارے کام اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. عام صفات ہے اللہ کی.
چنانچہ قرآن مجید سے متعلق بھی مثلاً اعتراضات اور شبہات ڈالے منکرین اور مشرکین نے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار حرام ہے تو منکرین نے کہا کہ یہ تو عجیب منطق ہے کہ جب کوئی چیز خود مر جائے تو پھر وہ حرام ہے مت کھاؤ، اور جب تم مار دو اس کو تو پھر حلال ہے. جب شجرۃ الزقوم کا ذکر قرآن میں ہوا تو کہنے لگے کہ جہنم کے اندر ایک درخت کیسے، ایک طرف آگ ہے دوسری طرف درخت. اور جب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ بے شک تم اور تمہارے معبودین جہنم میں ہوں گے تو کہنے لگے کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی بھی کی جاتی ہے اور فرشتوں کی بھی کی جاتی ہے، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس قسم کے شبہات آپ کو قرآن میں سورۃ الانعام میں دوسری صورتوں میں سورۃ الانبیاء میں وہاں اس کے جوابات اللہ نے نازل کیے اور وضاحتیں کی. یہ تو میں نے مثالیں دی ہیں چند. کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی بشر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کے نبیوں پر جو منکرین کے اعتراضات ہوتے تھے اور شبہات ہوتے تھے، یہ سارے شبہات اللہ کے جوابات اتارتا اور وضاحت ہوتی ہے.